اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر اشتیاق حاضر خدمت ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم آزادی پاکستان یا یوم آزادی انسان۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نظریہ تھا۔ جب ہم اس نظریے کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس سے ایک بات عیاں ہے کہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، جبکہ یہاں یوم آزادی پاکستان اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ شاید ہمیں ہر لحاظ سے فحاشی کی آزادی ہے، تقریر کی آزادی ہے، اور ان تمام معاملات کی جو یورپ ممالک میں موجود ہیں، خاص طور پہ مادر پردر آزادی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اس چیز کی ہمیں آزادی دی گئی ہے۔ ہم اسی نظریے سے یوم پاکستان 14 اگست اسی سوچ سے، اسی نظریے سے اور اسی بات کو ذہن میں رکھ کر مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کلمے کو دیکھیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ریاستیں نظریاتی بنیاد پر وجود میں آئیں، ایک ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ ریاست مدینہ والوں تو یہ ثابت کیا کہ واقعی جو دین کی شرائط، جو شریعہ، جو قانون، جو طریقہ حیات طیبہ، اس پر عمل کیا گیا، لیکن افسوس کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ صرف الفاظ تک موجود رہا۔ یہ 14 اگست 2021 کو ہونے والا واقعہ جو مینار پاکستان میں وقوع پذیر ہوا تو غالباً یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ملک کی آزادی اصل میں مادر پدر آزادی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جہاں مرضی کرتے رہیں۔ حالانکہ نظریے کے مطابق آزادی مسلمان کو مل رہی تھی کہ ہم شریعت کے مطابق آزادی سے اپنے دین کے تمام وسائل، مسائل، اس کے طریقہ کار، اس کی حیات طیبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آزاد زندگی گزار سکیں۔ لیکن افسوس اس واقعے نے ہمیں اس بات اور اس قدر حیران کر دیا کہ جناب ایک لڑکی جو ہے وہ فلائنگ کس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پاکستان کیونکہ آزاد ہے تو ہم آزاد ہیں۔ غالباً انہوں نے قرآن کریم کی سورہ احزاب میں یہ نہیں پڑھا کہ وہاں پہ خصوصاً بیویوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو یا تمام امت کی خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر پر رہیں اور ایسی زینت اور آسائش سے بچیں جس سے مرد جو ہے اس کے اندر جو بھی کہیے کہ روگ ہے یا کوئی شرارت ہے اس سے وہ محفوظ رہیں۔ انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ حکم دیا گیا ہے سورہ احزاب میں ہی کہ قرآن کریم اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی حیات طیبہ اصل میں قرآن کی حیات طیبہ اور نبی کی حیات طیبہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں پھر ایک جگہ فرمایا گیا خواتین کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہ آپ نے اپنے اوپر چادروں کو ڈال لینا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے کہ آپ کس مزاج اور کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ چادر کا جھول ڈالنا اس بات کی دلیل نہ تھا کہ عورت کے لیے پردہ لازمی ہے؟ ان تمام اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو اس میں عورت کو زیادہ کہا گیا، اس پر زیادہ انسسٹ کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے عزت و آبرو کو بچا سکیں اور معاشرے میں فحاشی، بے حیائی کی بچت ہو سکے۔ انڈیا سے آزاد ہونا، بھارت سے الگ ہونا، اصل میں مقصد ہی یہی تھا
کہ ہم جو ہے شریعت پر عمل کریں، نہ کہ عائشہ خاتون جس نے یہ ڈرامہ کیا اس کی پیروی کر سکیں۔ اس خاتون نے تو اپنے عائشہ نام کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اس نے تو اس نام کے تقدس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو عرض یہ تھی کہ پاکستان کے نظریے اور آزادی کے مقصد کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اصل میں آزادی ہے کیا۔ آزادی ہے شریعت کی، آزادی ہے دین کی، آزادی ہے عمل کی شریعت کے مطابق، نہ کہ آزادی ہے فلائنگ کس کی، نہ کہ آزادی ہے لباس کی، عریاں لباس کی، نیم عریاں لباس کی یا ٹائٹ لباس کی۔ خاتون کوئی بھی ہو اس کے لیے ایک سا حکم ہے، یہ نہیں کہ جناب کچھ طبقہ یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور کچھ لوگ ایسے معاملے پر کاربند ہوں کہ وہ اسلام کے مطابق چلتے ہوئے یہ نمونہ پیش کریں جو ہمارے امہات المومنین نے عمل کیا اور کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ تو ان تمام امور اور معاملات کو اس لیے زیر بحث لایا گیا کہ کچھ علماء کرام نے بھی بات کی کہ جناب مردوں کو یوں ہونا چاہیے، عورتوں کو یوں ہونا چاہیے۔ اصل میں مقصد ہے عورت کے تقدس کو بحال رکھنا، اور وہ اس وقت بحال رہے گا جب عورت جو ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے گی۔ انہی تمام نظریات، ویوز کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بیل کے آئیکن کو اور سبسکرائبر کے